ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. آیت نمبر 65 سورہ انعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے کو ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے۔ جب بندے نافرمان بنے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ باہر نہیں نکلتے، ہر طرح سے اس کی قدرت کے اندر باقی رہتے ہیں۔ او یلبسکم شیعا، تیسرے عذاب کی شکل یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو گروہوں کے اندر بانٹ دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں آپس میں بھڑا دے، لڑا دے، یعنی اختلافات اس درجے کے پیدا ہو جائیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے بھی روادار نہ ہو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔ اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے ارشاد فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافروں جیسے مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ مسجد بنو معاویہ کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے وہاں 2 رکعتیں ادا کی اور پھر دیر تک دعا مانگتے رہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا یہ مانگی کہ اللہ میری امت ان کو ڈبو کر ہلاک نہ کیجیے گا، غرق نہ کیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ میں نے دوسری دعا یہ مانگی کہ اللہ میری امت کو قحط سے، خشک سالی سے ہلاک نہ کیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ میں نے تیسری دعا یہ مانگی کہ اللہ میری امت کو آپس میں لڑا کر اور گروہ بندیاں کر کے ہلاک نہ کیجیے گا، تو میری اس دعا کو قبول نہیں کیا گیا، اس کو رد کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ، یہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس پر آپ کا رب رحم کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو گروہ بندیوں کے اندر پڑیں گے، جو آپس میں باہم جنگ و جدال کے اندر پڑیں گے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ جیسے کہ ایک جگہ ارشاد فرمائے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، تفریقہ میں مت پڑو، گروہ بندیوں کے اندر مت پڑو، باہم جنگ و جدال کے اندر مت پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ لیکن ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو قرآن جس اختلاف کو، جس گروہ بندیوں کو، جس تفریقے کو عذاب فرما رہا ہے، اس سے کون سا اختلاف مراد ہے؟ اس سے اصول اور عقائد کا اختلاف مراد ہے، اور اسی طرح وہ اختلاف جو خواہشات، نفسانی اغراض کے اوپر مشتمل ہو، وہ اختلاف مراد۔ جو اختلاف قرآن و سنت کے بیان کردہ اصول اجتہاد کے ماتحت ہو اور جزوی اور فروعی قسم کا اختلاف ہو، وہ یہاں سے مراد نہیں ہے۔ اس لیے کہ
جزوی اور فروعی اختلاف تو حضرات صحابہ کرام کے اندر بھی تھا اور تابعین کے اندر بھی تھا، تبع تابعین کے اندر بھی تھا، اور جہاں بھی عقل اور شعور والے چند لوگ موجود ہوں گے ان کے اندر جزوی اور فروعی اختلاف یقیناً ہوگا۔ میں ایک مثال دوں کہ جیسے چند افراد بیٹھے ہیں اور ان کا آپس میں یہ مشورہ ہوا کہ ہم نے لاہور جانا ہے۔ اب لاہور جانے کے لیے کیسے ہم جائیں؟ کوئی یہاں سے کوئی شخصی گاڑی کروا لیں، ٹیکسی کروا لیں، یا ان ڈرائیو کے ذریعے سے ہم لوگ کسی شخصی گاڑی کے اندر چلے جائیں، یا یہ جو بڑی بسیں جا رہی ہیں اے سی ٹائم اس کے اوپر چلے جائیں، اور اے سی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی مختلف ہیں تو فیصل موور کے ذریعے سے جائیں، اسکائی ویز کے ذریعے سے جائیں۔ مطلب یہ مختلف آراء ہوتی ہیں، جب آپ بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آراء مختلف ہوں گی۔ اب یہ جو افراد ہیں یہ اصولی بات کے اندر متفق ہیں، سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے لاہور جانا ہے، اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں۔ البتہ اختلاف اس بات میں ہے کہ جانا کس گاڑی کے ذریعے سے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اصول میں متفق ہیں اور فروعی اور جزوی باتوں کے اندر مختلف ہیں، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے اور یہ کوئی قابل مذمت بات نہیں ہے۔ قابل مذمت بات تو تب ہوتی تب دو گروہ بنتے کہ ایک کہتے، چند کہتے کہ ہم نے لاہور جانا ہے اور بقیہ کہتے کہ نہیں ہم نے تو پشاور جانا ہے، تب ہوتی اس کے اندر گروہ بندی۔ یہ جو گروہ بندی تھی اصولی اختلاف کی وجہ سے یہ مذموم ہے، اور اصول میں متفق ہونے کے بعد جو جزوی اور فروعی اختلاف ہو رہا ہے وہ مذموم نہیں، وہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی شریعتیں تھیں، وہ سارے انبیاء کرام کی شریعتیں جزوی اور فروعی مسائل کے اندر مختلف تھیں ایک دوسرے سے، لیکن اصول کے اندر متفق تھیں۔ سب انبیاء کرام کی دعوت توحید کی تھی، سب انبیاء کرام کی دعوت تھی کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے یہ چنیدہ افراد ہوتے ہیں جن کی طرف وحی آتی ہے، ان کی بات مانو اور ان کی بات ماننے میں نجات دنیا و آخرت ہے۔ تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا جو بنیادی حصہ تھا وہ عقیدہ معاد، عقیدہ آخرت، عقیدہ حشر و نشر، عقیدہ حساب و کتاب، عقیدہ جنت جہنم، عقیدہ نزول کتب، عقیدہ ملائکہ، یہ اصولی عقائد ہیں جس کے اندر تمام انبیاء متفق ہیں، لیکن جزوی، فروعی اور اپنے زمانے اور علاقوں کے اعتبار سے فروعی مسائل کے اندر ہر نبی کی شریعت مختلف رہی ہے۔ تو وہ جزوی اور فروعی اختلاف وہ برا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو فروعی اختلافات ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ اصول میں متفق ہوتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اختلاف اغراض اور نفسانی خواہشات کے ماتحت نہیں ہوتی، یہ دلائل کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا ادب و احترام وہ برقرار رہتا ہے۔ اب یہ جو فقہاء کا فروعی اختلاف پڑھایا جاتا ہے وہ یوں پڑھایا جاتا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان دلائل کی بنیاد پر اس بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس دلیل کی بنیاد پر یہ نظریہ رکھتے ہیں، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اختلاف ذکر کیا جا رہا ہے لیکن ہر امام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ اور حضرت کا لفظ جوڑا جائے، تو اس اختلاف کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک بڑی شاہراہ ہوتی ہے تو اس شاہراہ کے مختلف حصے بانٹ دیے جاتے ہیں کہ تیز رفتار جو گاڑیاں ہیں وہ اس حصے سے گزریں گی، جو اس سے سست ہوں گی وہ اس حصے سے گزریں گی، اور جو بڑی گاڑیاں ہیں جنہوں نے آہستہ آہستہ چلنا ہے، اپنی مستی میں رہنا ہے، وہ سڑک کے اس حصے پر سے گزریں گے۔ موٹر سائیکل سوار یہاں سے گزریں گے اور پیدل سوار یہاں سے گزریں گے۔ اب کیا ہے کہ ایک سڑک کے مختلف حصے بانٹ دیے گئے، اب ہر گزرنے والے کی گروہ بندی کر دی گئی کہ یہ گروہ والے یہاں سے گزریں گے، دوسرے گروہ والے یہاں سے گزریں گے، تو یہ اختلاف تو ہے
لیکن چونکہ منزل سب کی ایک ہے، جہت سب کی ایک ہے، لہذا یہ اختلاف مضر نہیں، مفید ہے۔ یہ اختلاف وسعت کا اور رحمت کا باعث ہے۔ گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں گی نہیں، ہر گاڑی ہر کیٹیگری کو الگ الگ کر دیا گیا۔ تو بالکل یہ ایسے ہی ہے۔ یا پھر آپ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ جیسے کسی مریض کے بارے میں کوئی ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ اس کو یہ طریقہ علاج اس کے لیے مفید رہے گا، یہ دوائیاں اس کے لیے بہتر رہیں گی، دوسرا ڈاکٹر کچھ اور کہہ رہا ہے، تیسرا ڈاکٹر کچھ اور کہتا ہے، تو آپ نے اس موقع پر دیکھنا ہوتا ہے کہ ان میں سے ماہر ڈاکٹر کون سا ہے۔ آپ کا دل کس کے اوپر مطمئن ہوتا ہے؟ بس جس کے اوپر دل مطمئن ہو رہا ہے اس کی بات کو آپ لے کر اپنانا اور عمل کرنا شروع کر دو، اور بقیہ کو برا بھلا کہتے مت پھرو۔ ہر ایک نے اپنے تجربے اور اپنے علم کی بنیاد کے اوپر ایک بات کہی ہے، یا کسی کیس کے اندر کیسے اس کیس کو لڑنا ہے، وہ کلام کا اختلاف ہے، ایک وکیل کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے ماہر اور تجربے کار کون ہے، اس کی بات مان لیں گے، اپنا لیں گے، بقیہ کو برا بھلا کہتے نہیں پھریں۔ بالکل یہی وہ بات ہے کہ جس فقیہ کے اوپر آپ مطمئن ہیں، جس کا تقویٰ، جس کی دیانت، جس کے علم کی وسعت اور گہرائی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی ہے کہ ان کے اوپر اعتماد کیا جانا چاہیے اور امت نے ان کے اوپر اعتماد کیا ہے، تو آپ اس کو لے لیں گے، بقیہ فقہا کو برا بھلا نہیں کہتے پھریں گے۔ تو جس اختلاف کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے اصولی اختلاف، یا اغراض اور دنیاوی مفادات کے پیش نظر جو اختلافات ہوتے ہیں وہ مراد ہیں اس سے، جو توڑ کا سبب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جزوی اختلاف بڑھتے بڑھتے اس